آرٹیکل 200 کا ذکر ہوا ہے، اس کے اندر جب ایک سجیشن آئی تھی کہ کیا یہ جو ٹرانسفر کے ٹائم ایک جو ہے سینیرٹی ساتھ کیری آن کی جائے، وہ سجیشن میں کی گئی تھی لیکن اس کو مانا نہیں گیا تھا۔ اگر آپ پروڈیوسر صاحب وہ دکھا دیں، اس لیٹر کے اندر ججز صاحبان نے یہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ ایک سجیشن پروپوزل آئی تھی جو ہے آرٹیکل 200 جس کا ذکر ہو رہا ہے بار بار، کہ اس کے اندر 1A کر دیا جائے کہ ایک جج جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو اس کی انٹرنگ اپان آفس، جو حسن بات کر رہا ہے کہ جب اس کی سروس شروع ہوئی ایز اے جج تو وہیں سے اس کی سینیرٹی ہو، لیکن جو ہے پارلیمان نے اس کو شامل نہیں کیا۔ سو اگین میں اس پہ خبر ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ دیکھیں یہ تو ایک دوسری ہائی کورٹ سے آئے۔ جب چیف جسٹس سیٹنگ لیٹس سپوز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بیرون ملک چلے جاتے، اس کے بعد جو سینئر پیونے جج ہوتا ہے وہ ایکٹنگ چیف جسٹس ہوتا ہے، اسی کورٹ میں اسی اوتھ کے تحت دونوں نے حلف لیا ہوتا ہے، لیکن جب وہ دوسرا آفس ہولڈ کرتے ہیں چیف جسٹس کا تو ان سے دوبارہ اوتھ لیا جاتا ہے اسی ہائی کورٹ کے اندر۔ تو یہ تو دوسری ہائی کورٹ سے آئے ہیں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ میں ہوتا ہے۔ سوال یہ بھی نہیں ہے، سوال یہ بنیادی طور پہ ہے کہ آپ ایک جج صاحب کو لے کے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آئے ہیں، اب ان کی سینیئرٹی پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جب سوال کیا گیا کہ جی کیا یہ جو ان کی سینیئرٹی کا ایشو ہے یہ کیسے ہوگا، تو انہوں نے کہا جی یہ جب ہمارے پاس جوڈیشل کمیشن میں آئے گا تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے، ہم اس کو دیکھیں گے، لیکن وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا، ورڈکٹ نہیں آیا، ججمنٹ نہیں آئی، کوئی ایسے ریمارکس نہیں آئے، لیکن اس سے پہلے ایک روسٹر جاری کر دیا جاتا ہے اور باقی 7 ججز کی سینیئرٹی پیچھے چلی جاتی ہے اور ان کو موسٹ سینئر پیونے جج بنا دیا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں عوام بھی دیکھ رہی، قوم بھی دیکھ رہی ہے، اور بینگ اسٹوڈنٹ آف لا جتنے وکلا برادری وہ بھی اس کو دیکھ رہی کہ واٹ از ہیپننگ۔ کیا ان کی جوڈیشل پاورز کرٹیل ہو گئی ہیں؟ کیسے؟ کیا ججز کی جب یہ آئے ہیں یہ سینئر پیونر بن گئے، جی ایک منٹ ڈوگر صاحب بن گئے، کیا محسن اختر کیانی صاحب کی جوڈیشل پاورز کرٹیل ہو گئی ہیں؟ کیا ان کا جوڈیشل اختیار ختم ہو گیا ہے؟ کیا ان کی طاقت ختم ہو گئی ہے؟ اس کا جواب نہیں ہے۔ ایک بندہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی کے گھر میں مہمان جائے وہاں پہ وہ مالک کیا ان کی جوڈیشن پر فرق پڑ گیا؟ کیا ان کی جوڈیشن ختم ہو گئی ہے؟ ایک جٹکی بات میں کر رہا ہوں، ایک مہمان آئے اور گھر کا مالک بن جائے جو سارا جب سے صاحب ایک منٹ دیکھیں آرٹیکل 175 جو ہے 175A کے تحت جب اب نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اسلام آباد یا کسی بھی ہائی کورٹ کی، 3 سینئر موسٹ ججز میں سے ایک جج کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، لہٰذا جو حسن یہ آرگومنٹ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کی جورسڈکشن ختم ہو گیا، وہ 3 ٹاپ 3 میں آگے جسٹس ڈوگر صاحب چھوڑ دے بھائی۔ یہ آرٹیکل 200 کو تو حسن سپورٹ کر رہے ہیں، بہت ان کو کہنا ہی نہیں کہ بنائی 26ویں ترمیم ہے نا 175A میں لکھا ہوا ہے نا، اسی میں لکھا ہوا ہے نا کہ 3 جو سینئر موسٹ ججز ہوں گے۔ آپ کو کیا پرابلم تھا کہ ان تینوں کے نام چلے جاتے؟ اچھا میری بات سن حسن، چھوڑے ایک سوال ہے یار، ایک سوال نہیں اب دیکھیں آپ حسن سوال کو لے لو، سوال لے لو چیز کو اب میلافائڈی ایسا ایٹریبیوٹ اور سوال کو لے لو، آپ کے سامنے پارلیمنٹ کو پریزیڈنٹ کو اب میلافائڈی بدنیتی ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، ان کو ایٹریبیوشن نہیں کر سکتے۔ آپ بتائیں کس طرح کر سکتے میلافائڈی کر رہے ہیں؟ کہاں لکھی کہ آپ ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، جو غلط کرے گا اس کو غلط۔ لا ریکوائرڈ اے تھنگ ٹو بی ڈن ان دیٹ مینر اٹ ہیز بین پریسکرائبڈ بائی دی لا۔ اگر قانون کہتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کان پکڑنا ہے تو بائیں سے نہیں پکڑ سکتے، ہم یہ کہتے ہیں ہم پکڑا سٹرکٹو سینسو یو ہیو ٹو فالو۔ 26ویں ترمیم میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 200 کی بات کرتے ہیں آپ 26ویں ترمیم کا 175 حلف اٹھانے میں آزاد صاحب ایک منٹ حسن حلف اٹھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب حلف اٹھا لیں کیوں نہیں اٹھواتے؟ وجہ کیا بلا ضرورت نہیں ہے نا، مسئلہ ختم ہو جائے گا، لکھا نہیں ہے حلف کے بارے میں، تو کہاں نو فریش اوتھ؟ کیا فریش اوتھ ہے نہیں نا، جب آئین نہیں مانگ رہا اوتھ تو یہ فنکشن جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن نہیں مانگ رہا، نہیں تو میں کہہ رہا ہوں نہیں لکھا، کدھر لکھا ہے؟ آرٹیکل 200 میں فریش اوتھ نہیں لکھا ہوا یار، تو 200 میں یہ ٹرانسفر ہوئی آرٹیکل 200 کے تحت ہے، 194 میں تو لکھا ہوا ہے نا 200 کو نہیں ڈسٹرب یار، ایک آرٹیکل دوسرے کو نہیں کرتے، 194 کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے، کیسے بعد والا دیکھیں یہ وہ یہ پڑھ لیں، آرٹیکل 200 ہے یار دیکھ لو اس کو آپ پڑھ لیں یہ ٹرانسفر کس طرح ہوئی ہے؟ سر میں 194 نہیں پڑھوں گا یار، مطلب 194 کو کدھر لے کے جانا ہے؟ حلف لے چکے ہیں 194 کے تحت، Before entering the office, وہ لے چکے ہیں Chief Justice of High Court shall make before the governor any judge. 200
100 انووک ہو رہا ہے, 194 پہلے ہو چکا ہے, وہ جج بن چکے ہیں, اب آرٹیکل 200 ہے, اب اس کے بعد آپ آگے بڑھیں, اب دوبارہ واپس نہیں جائیں گے, آپ واپس نہیں جائیں گے, آپ 200 پر ہی رہیں گے, اور 200 کے تحت یہ جج ٹرانسفر ہو چکے ہیں, اور اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں. کسی کو بات پسند آتی ہے, پسند آئے, کسی نے جاج کرنا ہے, صدر صاحب کو نجوم آگئی تھی کہ آپ نے لاہور سے انہی کو پوچھنا ہے, جو 3 مہینے سینئر انہی کا انہوں نے پوچھا ہے. زرداری صاحب کو یہ خواب آیا اور پھر انہوں نے کیا, کسی اور جج کو کیوں نہیں پوچھا؟ کیوں نہیں پوچھا؟ آپ کہتے ہیں میلا صاحب ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, بھائی وہاں پہ تو اتنے ججز ہیں, آپ کسی اور جج کا بتائیں کون کو کیوں نہیں کہا؟ جیسے ڈوگر صاحب 3 مہینے والا جو سینئر, آپ 1 سال جونیئر بھی بنوا لیتے ہیں اگر اتنا ضروری. ایک سیکنڈ, اسلام آباد میں کس نے آپ کو لکھا ہے کہ یہاں پہ ججز کام نہیں کر رہے اور جہاں انصاف نہیں ہو رہا یہاں پہ ڈوگر صاحب آئیں گے تو انصاف ہوگا, یہ کہاں لکھا ہے؟ چودھری غلام حسین صاحب, ایک دونوں حضرات نوجوان, آپ لوگوں کی بہت رائے لوگوں نے سن لی. چودھری غلام حسین صاحب کی برائے لوگ سننا چاہ رہے ہیں, تجربہ دیکھ لیں. چودھری غلام حسین صاحب دیکھیں 70s میں ہم نے دیکھے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا زور چلتا تھا, انہوں نے اپنی مرضی کے لگائے. اس کے بعد آپ کے دوست جنرل ضیاء الحق مرحوم, ان کا زور چلتا تھا, انہوں نے لگائے. 90s میں آپ کو پتا ہے کہ جن جو ہے جو ہمیں دیکھا ہے کہ وہ چلتی رہی میوزیکل چیئر پیپلز پارٹی نون لیگ, انہوں نے اپنا کیا. تو مطلب کیا ہو گیا چودھری صاحب, اب کیا بنے گا؟ آپ کو تاریخ کا ہمیں کوئی سبق سنائیں, کوئی سمجھائیں کہ کیا ہونے والا ہے. اچھا نہیں آزاد صاحب یہ بتائیں کہ انہوں نے جج آپ کے بقول خلاف آئین لگا بھی لیے ہیں, حلف کے بغیر انہوں نے کام بھی شروع کر دیا ہے. انہی میں سے کسی ایک کو وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی لگائیں گے تاکہ ایک پارٹی کی جو ان کی پرسیکیوشن, ان کا جو انتقامی کارروائیاں گورنمنٹ کر رہی ہے اس کو کنٹینیو کر سکیں, اور جو مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے اس پر مٹی پڑی رہے, اور جو بغیر سینٹ کے مکمل کیے, بغیر خواتین اور مائنارٹیز کی سیٹوں کے جو آپ نے امینڈمنٹ پاس کی ہوئی ہے اس کو کوئی نہ چھیڑا جائے. تو یہ تو ہو گیا ہے. اب آپ نے بڑھ کے تو کافی مارتے ہیں آپ لوگ, معاف کرنا میرے سمیت, لیکن یہ ڈیفیکٹو وہ کر چکے ہیں اور یہ ہیں سارے غلط. اگر آپ کے ساتھ میں ایگری بھی کر لوں, لیکن آپ کو جب تک ان کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکتے آئین اور قانون کے دائرے میں ایجیٹیشن کے ذریعے, تو یہ من مانیاں تو کرتے رہیں گے. اس کا آپ کے پاس کوئی جواز یا جواب ہے؟ اس کا جواب لیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.